السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 7ویں جماعت کے نصاب میں شامل اپنی زبان کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے میرا وطن۔ یہ شفیع الدین نییر کی نظم ہے جو وطن عزیز ہندوستان کے اوپر لکھی گئی ہے، اور اس میں ہندوستان کی خوبصورتی اور اس کے مناظر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ اس میں بہت آسان سے انداز میں شاعر نے بتایا ہے کہ یہ میرا وطن ہے، میرا وطن ہے۔ چڑیاں، طوطے، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری اور چکور، ان پرندوں کے بارے میں ان پرندوں کا ذکر کیا۔ ہندوستان کی جھیلوں کی لہریں، جھیلوں کا ذکر کیا جن کی لہروں کو یاد کیا ہے اس میں، اور دریا کا زور بتایا ہے، جھرنوں کا گرنا، پانی کا شور، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اس سے ہندوستان کی خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہم بند دیکھتے ہیں۔ وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، زمینیں وہ زرخیز دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ اور یہاں غلے کی بات کی ہے، میوے، ترکاریاں اور پھولوں کی بات کی ہے، ہرے بھرے باغات اور پھلواریوں کی بات کی ہے، اور خوبصورت کیاریوں کی بات کی ہے، جس سے یعنی ہندوستان کی زمین کی زرخیزی اور ایک خوبصورت چمن کی بات کی ہے، تو اس سے بھی ہندوستان کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ آخری بند دیکھ لیں اس نظم کا۔ پہاڑوں کا منظر، بنوں کا سما ہے، ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں، کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گما، یہ باغ ارم ہے، یہ باغ عدن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں کا منظر اور بنوں کا سما ہے، ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں، کتنے پہاڑ ایسے ہیں جو دیکھنے میں بنوں کی طرح ہیں، لیکن ان میں ہزاروں چشمے بہہ رہے ہیں، اور اس ملک کی خوبصورتی کہاں تک بیاں کروں گا۔ شاعر نے آخر میں یہ کہہ دیا ہے فردوس کا اس چمن پر گما، کہ فردوس بھی اس چمن پر گمان کرتی ہے۔ یہ باغ ارم ہے، یہ باغ عدن۔ باغ ارم جنت کے معنی میں، یہ جنت کا باغ ہے، یہ باغ عدن، یہ باغ عدن ہے وہ وادی، باغ عدن اس باغ کو کہتے ہیں، جنتی باغ کو، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ تو یہ اس کے لکھنے والے ہیں شفیع الدین نییر، انہوں نے ہندوستان کی خوبصورتی کا اظہار کیا ہے بہت آسان الفاظ میں۔ چلیے اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی ہوں گے، معنی یاد کیجئے۔ اب اس میں قمری کا معنی ہے، فاختہ کی قسم کا ایک پرندہ، اس کی آواز نہایت گونجدار ہوتی ہے۔ چکور تیتر کی قسم کا ایک پرندہ ہے، اسے چاند کا عاشق بھی کہتے ہیں۔ بن کا معنی ہے جنگل، سرسبز کا معنی ہے ہرا بھرا تازہ، غلے اس کا معنی ہے اناج۔ اور اس کے بعد دوسرے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ میوے، میوے کا معنی ہے خشک پھل، بادام، اخروٹ اور کشمش وغیرہ۔ ترکاریاں، سبزیاں۔ گلکاریاں، نقاشی کرنا، گل بوٹے بنانا، پھول تراشنا۔ سیراب، پانی سے بھرا ہوا تر و تازہ۔ زرخیز، جس زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں اپجاؤ زمین۔ چشمہ، زمین سے ابلتا ہوا پانی یا سوتا چشمہ کہلاتا ہے۔ رواں کا معنی ہے بہتا ہوا۔ فردوس کا معنی ہے جنت، بہشت۔ گما کا معنی ہے شک و شبہ، وہم۔ دلکش کا معنی ہے دل پسند، دل کو لبھانے والا۔ باغ ارم، جنت کا باغ۔ باغ عدن، جنت کا وہ باغ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو
رکھا گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سوالات کیا ہیں۔ سوچئے اور بتائیے شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ تو شاعر نے یعنی جب آپ پہلا بند پڑھیں گے تو اس میں پرندوں کا ذکر کیا ہے، طوطا کا ذکر کیا ہے، مینا کا، مور کا، کوئل کا، بلبل کا، قمری اور چکور جیسے پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ اور سوال نمبر 2 میں دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ تو دلکش چمن ہندوستان کو کہا گیا ہے فردوس کا اس چمن پر گما، اس مصرے سے کیا مراد ہے؟ شاعر کے مطابق اس شعر سے مراد ہے، پہلے جی بند جو دیا ہوا ہے آخری بند میں ہے، کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گما، یعنی اس مصرے کا مطلب ہوگا کہ فردوس کو بھی، جنت کو بھی اس باغ پر، اس چمن پر وہم ہے، یا کہہ سکتے ہیں شک ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ تو وطن کی بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے وطن کے جو خوبصورت پرندے سمجھے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان کے غلے اور میوے اور ترکاریوں کی بات کی گئی ہے، ہندوستان میں پیدا ہونے والے پھولوں کی بات کی گئی ہے، اور پھر ہندوستان کی زمین کی زرخیزی کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد شاعر نے پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے ان پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے، پہاڑوں کے ذریعے سے جو ہندوستان کی خوبصورتی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور جو چشمے پہاڑوں میں بہتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کئی خوبیاں شاعر نے بیان کی ہیں، اور آخر میں یہ کہتے ہوئے اسے مثل جنت کے باغ کے برابر قرار دے دیا اسے۔ تو یہ تھا اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 5، اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے۔ شفیع الدین نیّر۔ شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیونکہ ہر نظم میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ شاعر اس نظم کو کیوں لکھ رہا ہے۔ تو اس نظم میں عام طور اگر آسان لفظوں میں ہم سمجھیں تو ہمارے ملک کی خوبیاں مختصر طور پر بیان کی گئی ہیں، اور ہمارے وطن کی محبت اور وطن دوستی کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو اس نظم کے ذریعے سے ابھارا گیا ہے اور اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کچھ الفاظ دیے گئے جنہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے: دریا، پہاڑ، وطن، منظر، چمن اور سما۔ املا درست کرنا ہے۔ یہاں کچھ الفاظ ہیں جو غلط لکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں صحیح طور پر لکھنا ہے اور ان کا املا درست کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ترقا، یہ بڑے قاف سے ہے تو یہ ترکاریاں ہوگا۔ باغوں، یہ غین سے آئے گا باغوں۔ منظر، یہ ضاد سے نہیں بلکہ زو سے ہوگا۔ وطن تے سے نہیں تو سے ہوگا۔ اور سرسبز جو ہوتا ہے وہ سین سے ہوتا ہے جس کے معنی ہے ہرے بھرے۔ مصرع مکمل کیجئے۔ تو اس میں آپ کو ادھورے مصرے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کی ذہنی مشق ہو کہ کس طریقے سے آپ کو یہ نظم یاد ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلا مصرع ہے: وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور۔ اور اس کے بعد ہے وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری، چکور۔ تو پہلے والے میں یہاں پر جو ہے پہلے ہی بند کا پہلا مصرع ہے وہ دیکھ لیں گے آپ۔ اس کے بعد وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ اس کے بعد یہاں پر دوسری مشق دی گئی ہے: واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ تو یہاں کچھ الفاظ ہوں گے جس میں اگر واحد ہے تو آپ کو اسے جمع یعنی پلورل میں بدلنا ہے، اور اگر جمع ہے تو اسے واحد میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے چڑیا، یہ واحد ہے تو اس کی جمع ہوگی چڑیوں۔ بلبل، یہ ہوگا بلبلیں۔ جھیل، تو یہ ہوگا جھیلوں۔ دریا، دریاؤں۔ جھرنوں، یہ جمع ہے اس کا واحد ہوگا جھرنا۔ پہاڑ، واحد ہے اس کی جمع ہوگی پہاڑوں۔ میوے، یہ جمع ہے اس کا واحد ہوگا میوہ۔ تو اس طرح سے یہ مشق ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ترکاریاں، باغ، پھلواری، کیاری، منظر، چشمہ، خوبیاں، اس میں بھی آپ کو واحد اور جمع تلاش کرنا ہے۔ تو یہ جمع ہے اس کا واحد بنائیں گے ترکاری۔ باغ واحد ہے، جمع باغات یا باغوں۔ پھلواری جمع ہوگا پھلواریاں۔ کیاری جمع ہوگا کیاریاں۔ منظر مناظر۔ چشمہ اس کا واحد ہوگا یا جمع ہوگی چشموں۔ خوبیاں اس کا واحد ہوگا خوبی۔ اب مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر شعر مکمل کیجئے۔ تو آپ
صحیح ترتیب لکھیں گے. یہ ہے وہ غلے وہ میوے وہ ترکاریاں. وہ غلے وہ میوے وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں. اس کے بعد کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گما. وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوش نما کیاریاں، وہ جھیلوں کی لہریں وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور. اس طرح سے آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں. عملی کام بھی دیا گیا ہے، اس نظم کو آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد غور کرنے کی بات ہے، اس نظم میں میرا وطن کے عنوان سے وطن کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس نظم میں ہمارے ملک کی خوبیاں مختصر طور پر بیان کی گئی ہیں، یعنی شارٹ میں بتائی گئی ہیں. ہمارے وطن کی محبت اور وطن دوستی کے جذبے کو نظم میں ابھارا گیا ہے. تو امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے ہی ویڈیوز کا لنک مل جائے گا. آپ انہیں دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.